تسمعون صدر نبی وقاص صاحبزادہ جناب رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بزرگان برادران ملت، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو آج ختم نبوت کے روح پرور اور ایمان افروز عنوان پر انعقاد پذیر اسلام قسم میں شریک ہونے کا اعزاز بخشا۔ مجھ سے قبل آپ بہت سارے مقررین اور قائدین کے بہت ہی بصیرت آمیز خطابات سماعت فرما چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن میری گفتگو کے بعد جو ہمارے بہت ہی عزت مآب قائدین تشریف فرما ہیں، بالخصوص جناب قاری عبداللطیف چیمہ صاحب اور جناب رفیق شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے اور آپ کے ایمان کو گرمائیں گے اور آپ کی جو ذمہ داریاں ان سے ادا فرمائیں گے۔ میں آپ میں جس طرح حضرت برادر محترم شیخ شاہد حمید صاحب نے بات بہت ہی پیاری فرمائی، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے در حقیقت اپنی نسبت کے اظہار کے لیے بندہ حاضری دیتا ہے، اگر اللہ قبول فرما لے تو یقیناً یہی ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ جب باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ سب سے پہلے میں خود اس کا مخاطب ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کروں کہ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو بھی صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ ہمارے مسلمانوں کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک ہمارے بنیادی عقیدے کا نام ختم نبوت ہے۔ اس ختم نبوت کے عقائد کے جو دلائل ہیں حقیقتاً کتاب و سنت میں ان کے انبار موجود ہیں، علماء سے، ذمہ داروں سے، قائدین سے آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اور ان میں سے سینکڑوں دلائل آپ سب کو ازبر ہے، ذہن نشین ہے، ذہنوں میں موجود ہے۔ اس لیے آج اس گفتگو میں ان دلائل کو دہرانے کی بجائے یا ان کا تذکرہ کرنے کی بجائے مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کو صحیح معنوں میں عقیدہ سمجھتے ہوئے اس کے تحفظ کے لیے قربانیاں پیش کی، جان پیش کی، اللہ ان کی اس موت کو شہادت کی موت بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور اس کے بعد جو ان کے جانشین ہیں اور ان کی ہمارے پاس نشانیاں ہیں، بالخصوص ہمارے برادر محترم جناب قاری سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بہت دیر تک کام دے، اور اسی طرح حضرت مولانا حبیب اللہ رشیدی رحمہ اللہ تعالیٰ ورحمہ قبر، ان کے جو جانشین ہیں سید مولانا کریم اللہ رشیدی صاحب، اللہ سب کو عظیم عطا فرمائے، جو کارواں لے کر ان کا چل رہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری اگر گفتگو اسی تناظر میں رہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تشریحی حاصل رہے گی کہ صرف ہمارا گویا مقابلہ صرف قادیانیوں سے ہے، حالانکہ ہم ختم نبوت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کوئی نبی نہیں بھیجے گا، کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اب کسی پیغمبر نے قیامت تک نہیں آنا، یہ ہے ختم نبوت کا معنی اور مفہوم۔ لیکن 1400 سال گزر چکے، بے شمار لوگ دنیا میں آئے، اب قیامت تک نہ جانے کتنا وقت باقی ہے، اتنی عوام میں آنا، ان میں بگڑے ہوئے لوگ بھی ہیں، بہت بڑی ان کی تعداد ہے۔ ہم اپنے موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کتنا بغاڑ ہے، کتنا فساد ہے، اب ان بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کن لوگوں نے کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو امتی بنا کر تمہیں سب سے بہترین امت ہونے کا جو اعزاز بخشا، اس کی وجہ یہ ہے
کہ قیامت تک جو کام پہلے نبی کرتے تھے اب نبی پاک کی امتی کر کے دکھائیں۔ وہ نبی پہلے کیا کرتے تھے؟ بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کرتے تھے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ وہ اپنا مشن یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں آئے بگڑے انسانوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اب بگڑی ہوئی عوام، بگڑے ہوئے انسان، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس ریاست میں رہتے ہیں، اس کا نام پاکستان ہے۔ 18 کروڑ عوام یہاں موجود ہے۔ بہت بڑی تعداد ان لوگ کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اب آپ خود انصاف سے دیکھیں کہ 18 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو واقعتاً اسلام کے معیار پر پورا اترتے، اپنے عقائد کے لحاظ سے، عقیدہ توحید کے اعتبار سے، اتباع سنت کے لحاظ سے، اور جو بحثیت ایک انسان ان کی ذمہ داری ہیں دوسرے انسانوں کے لیے ان کو صحیح پورا کر لیں۔ میرا خیال ہے اگر ہم اس ترازو میں 18 کروڑ عوام کو دیکھیں گے تو بہت ہی قلیل تعداد میں قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بندے ہمیں نظر آئیں گے جن کی تعداد بہت تھوڑی ہو۔ اب وجہ کیا ہے؟ پہلے ایک نبی آ کر پورے علاقے کی کایا پلٹ دیتا تھا۔ اب نبی پاک کے جو جانشین ہیں ذرا ان کی تعداد کو دیکھیں کہ معمولی، ابھی ہم نام سن رہے ہیں اپنے اکابرین کا، ان کے جانشین آج کتنے دنیا میں موجود، پاکستان میں کتنے موجود ہیں؟ جمعیت علماء اسلام ہے، کتنی بڑی جماعت، جمعیت اہل حدیث ہے، بہت بڑی جماعت، جمعیت علماء پاکستان کتنے علماء اس میں شامل ہیں، جماعت اسلامی ہے، کئی داروں کی جماعت، الحاظ القیاس، 20 جماعتوں کے نام گنوانا شروع کر دو، 2-3 گھنٹے درکار، کتنے مدارس ہیں، کتنے مراکز ہیں، کتنی تحریکیں، اتنی تنظیمیں، اتنے جتھے ہیں، اتنے جوش ہیں، اتنے لشکر ہیں، اتنی منظمات ہیں، اتنی تنظیمیں ہیں، مگر مجھے بتائیں اتنا جو بگاڑ ہے وہ اس کی اصلاح کا کوئی ہمیں راستہ نظر نہیں آتا۔ معاف کیجیے گا، عقیدہ توحید کے اعتبار سے دیکھیں آج مسلمانوں کے جو عقائد ہیں ان کو دیکھ کر ہمارے بزرگوں کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ان مشرقی زمانہ جوش عقیدہ تحریر اٹھا کر دیکھو۔ قاری طاہر رشیدی صاحب جو کہہ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ یہ تو نیم خواندہ قسم کے لوگوں نے جیو قریب یہاں اختلافات پیدا کر کے ایسی دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ اہل حدیث پتہ نہیں کوئی اور مخلوق ہیں اور اہل سنت کوئی اور ہیں، دیوبند کوئی اور ہیں، حنفی کوئی اور ہیں، مالکی حنبلی اور شافعی کوئی اور ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، علم کے درائع کی روشنی میں کہتا ہوں، اہل حدیث، اہل سنت، حنفی بریلوی، حنفی مالکی شافعی حنبلی، یہ سب کے سب ایک ہی در کے سب افراد ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں ہے۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں جو پڑھا ہے، ہمیں آخری جو کتاب پڑھائی انہوں نے عقیدہ توحید کی جو میں نے تحصیل طالب علم مدینہ یونیورسٹی میں سب سے بڑی اور آخری کتاب سمجھ کے پڑھی ہے، اس کا نام ہے شرح عقیدہ طحاویہ، جس کے مصنف تھے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور علماء سے پوچھو وہ مسلکن کیا تھے، فقہی اعتبار سے کیا تھے، وہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے، حنفی بہت بڑے امام تھے۔ ان کی جو کتاب تھی اور اس کتاب میں کیا لکھا تھا، یہ لکھا تھا کہ جو امام ابو حنیفہ کے عقائد ہیں وہ انہوں نے درج کیے تھے، اور ہمیں یونیورسٹی میں یہ پڑھوائے کہ سب سے بڑے اہل حدیث کا اگر کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ۔ تو میں یہاں نفرت کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم مدینہ یونیورسٹی سے ایک محبت کا بلڈوزر لے کر آئے ہیں، اور وہ بلڈوزر اس طرح چلا رہے ہیں کہ ہم نفرت کی ساری دیواریں مسمار کر دیں گے، ہم امت کو اکٹھا کر دیں گے، امت کو متحد کر دیں گے۔ میں حضرت خواجہ خان محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، دل کی گہرائیوں سے ان سے پیار کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ ہمارے قوم کے اسباب ہوں گے، ہونے چاہیے، مگر میرے جو ان سے پیار محبت کے اسباب اور وجوہات تھی ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے نبی پاک کی محبت اور آپ کی عقیدت اور آپ کے ختم نبوت کے معاملے پر پوری امت کو متحد کر کے دکھایا تھا۔ اور انشاءاللہ الرحمن ہم نے اس وقت ان کی زندگی میں نے ان کی موجودگی میں جناب نگر کے بہت بڑے اجتماع میں یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک ضیاء اللہ شاہ بخاری دنیا میں زندہ ہے میں حضرت خواجہ صاحب کے اٹھا ہوئے پرچم ختم نبوت کو
کبھی سامنے نہیں ہونے دوں گا. اور بحیثیت اہل حدیث میں نے ان کی بیعت کرنے کا اعلان کیا تھا. اور آج ان کے بیٹے اور ان کی نشانی جس طرح امرؤ القیس بہت بڑے شاعر نے کہا تھا من آل لیلا وعین لیلا، مجھے اپنا محبوب تو نظر نہیں آ رہا مگر اس کی اولاد نظر آ رہی ہے. میں ان کی اولاد سے ان کی جھلک کو دیکھ رہا ہوں. میں خواجہ رشید احمد صاحب اور ان کے بڑے بھائی خواجہ خلیل صاحب اور ان سے بڑے خواجہ عزیز احمد صاحب میں سب سے پیار کرتا ہوں. یہ سمجھ کے پیار کرتا ہوں یہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں اور ہمارے محبوب بزرگ خواجہ خان محمد صاحب کے بیٹے بھی ہیں. اور ان سے ہمیں پیار اس لیے تھا وہ ختم نبوت کے سپاہی تھے، ختم نبوت کی تحریک کے قائد تھے. اور جو تحریک ختم نبوت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے چلی آ رہی تھی اس کے تسلسل کے اس دور میں وہ امین القائد تھے اور ہم نے ان کی بیعت کا اعلان کیا تھا. آج بھی یہ کہتا ہوں انشاءاللہ الرحمن سب کو یہ دعوت دیتا ہوں سارے اختلافات بھلا کر نبی پاک کی محبت پر ہمیں جس طرح کل ہم اکٹھے تھے ہمیں آج بھی اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا بغیر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں. ہمیں ایسی مجالس میں ان بزرگوں کا سب کا نام لینا چاہیے بلا امتیاز. اللہ ختم نبوت کی اس تحریک میں واقع سیدنا نام اللہ شاہ بخاری بڑی پیاری بات کہہ گئے سب نے قربانیاں دی، سب کی قربانیاں ہیں. کوئی 22 منٹ کے ہاتھ سنبھال کے بیٹھا تھا تو وہ لوگ بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل قدر تھے جن نے 16 کروڑ عوام کو متاثر کیے ہوئے تھا. اور جب تحریک کا آغاز ہوا تھا اس دور میں لیل پور نام تھا بعد میں فیصلہ آباد وہاں میں کہتا ہوں مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام کتنا میں سمجھتا ہوں نمایاں لکھے جانے کے قابل ہے. اور حضرت مولانا مناظر اسلام مولانا محمد صدیق صاحب فیصلہ آبادی جو ہمارے حدیث کے وہاں امیر تھے بہت بڑے مناظر تھے سیاست دان بھی تھے. ان لوگوں کی خدمات اسی طرح ہمارے وہاں جو اتحاد بین المسلمین کے دائی تھے اور دیوبند کے مکتب فکر کے وہ سربراہ تھے لولاد اخبار کے مدیر تھے ان بزرگوں کی قربانیاں لاہور میں شہید اسلام علامہ احسان علی ظہیر اور مراد اسلام مولانا عبد القادر روپڑی جو ہمارے وہاں جامعہ اشرفیہ کے بزرگ تھے میں کہتا ہوں صاحب زادہ عبد الرحمان صاحب اور فضل الرحیم صاحب ان کے ساتھ مل کر اور مولانا اجمل خان اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ان بزرگوں نے مل کر اس تحریک کو زندہ کیا اس میں جان ڈالی اس میں روح پھونکی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو فورم ہے ختم نبوت کا یہ جو پلیٹ فارم ہے ختم نبوت کا یہ ہم سب کا کل بھی مشترکہ تھا آج بھی مشترکہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ مشترکہ رہے گا. اور جس اتحاد کو اندر فروغ دیں اور اس اتحاد کی برکت سے اس معاشرے کی جو برائیاں ہیں جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں. یہ صرف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ساری کانفرنس میں بس یہی بیان کرتے ہیں قادیانی نے یہ کر دیا قادیانی نے وہ کر دیا اور یہ ان کی باتیں ہیں یہ ان کی بکواس. میں کہتا ہوں سچی بات اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ابھی کہا کسی نے کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں ان کا اعتراف کرنا ہے ہم نے ان کا جائزہ لینا ہے اور اس زمانے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے. اور یاد رکھیے اگر ہم نے اسی طرح اپنی غفلت کو جاری رکھا تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنتیں برسائیں. کس بنی اسرائیل کو کبھی اللہ فرماتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین ہم نے تمہیں جہاں میں رزق عطا کی تھی. آج رب کا پیغام بدل گیا آج رب کا فیصلہ بدل گیا. وجہ کیا تھی سبب کیا تھا؟ اللہ فرماتے کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه ان کے معاشرے میں اللہ کی بغاوت ہوتی تھی برائیاں ہوتی تھی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی تھی حدود اللہ کو توڑا جاتا تھا اور وہ خاموش تماشائی بنے رہتے اپنے حجروں میں بیٹھے رہتے اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہتے اپنے مدارس کی وہ خلوت نشینوں میں بیٹھے رہتے انہیں کوئی پرواہ نہ تھی وہ تماشا دیکھتے تھے اللہ کی حدود کے مذاق ہوا اور اللہ کی شریعت کا استحضاء اڑایا جا انہیں پرواہ تک نہ تھی. وہ اپنی اپنی ڈیڑھ عید کی مسجدیں سنبھال بنانے میں لگے انہیں پرواہ نہیں اللہ کی دین کی رہنم سے ختم ہو گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں اور نبی پاک نے حدیث پاک میں اس کی تفسیر بیان فرمائی آپ فرماتے ہیں اذا وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی اب ہم علماءہم ان کی علماء نے بنی اسرائیل کی سرکشی کو دیکھ کر آگے بڑھ کر پہلے دور میں ان کو روکا منع کیا لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا حتی جالسوہم فی مجالسہم
مفتیان کرام بیٹھے، ان سے پوچھو میں حدیث پاک جو پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں یا صحیح پڑھ رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالآخر دنیا نے دیکھا وہ خود علماء، وہ خود ان بھاگیوں سرکشوں کمینوں کے ہم پیالہ ہم نوالا بن گئے، ان کے ہم نشین بن گئے، اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ میں انہیں کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، میں انہیں کا مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہیں کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ حال ان کا یہ ہو گیا کہ وہ نام دین کا لیتے تھے اور کام بے دینوں کا کرتے تھے، وہ نام اللہ کی شریعت کا لیتے تھے اور در حقیقت کام شریعت کے باقیوں میں کیا کرتے تھے۔ پھر رب نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے ان کا ستیہ ناش کر دیا، رب نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا، اور وہاں نبی پاک نے یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں قسم اٹھا کر اپنی امت کو لبات مخاطب کر کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور یہ کام کرتے رہنا کہ نیکی کو فروغ دو، برائیوں سے لوگ کو روکتے رہنا، یہ کام ضرور کرتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، میں اللہ کا سچا رسول تمہیں آگاہ کر کے جا رہا ہوں، اور یوشک من اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر اللہ ضرور تم پر عذاب نازل فرمائے گا، اور پھر تم دعائیں بھی مانگو گے، اجتماعات میں دعائیں مانگو گے، رب تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ آج بے تحاشا مہنگائی، آج سیلاب، یہ ڈینگی، یہ قتل و غارت، یہ بلوچستان اور کراچی کی بے امنی اور قتل و غارت کی فضا، مجھے بتائیں یہ اللہ کے عذاب نہیں، یہ اللہ کی سزائیں نہیں، یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں نہیں، یہ کیوں ہیں؟ میں لوگ بہت اس کے اسباب بیان کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، اور یہاں تو سچی بات ہے جس کو دیکھو اندر سے وہ بھگا ہوا ہے اور بے ضمیری پہ تلا ہوا ہے، نہ جانے کیا ایجنڈے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج توجہ فرمائیں، یہ میں اس کا ایک سبب سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے علماء، اتنی بڑی تعداد نبی پاک کے جانشینوں کی یہ مل کر بھی اس امت کو راہ راست میں نہ لا سکے، سیدھا راستہ نہ دکھا سکے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دین نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے کہ ان کے پاس کتاب و سنت کی صحیح تعلیم نہیں ہے۔ الحمدللہ علم کے جہازہ ہیں، علم کے سمندر ہیں، علم کے دریا ہیں، اور علم کے ذخیرے ان کے پاس موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس اگر شے نہیں رہی تو اتحاد نہیں رہا، اتفاق نہیں رہا، باہمی انتشار نے، باہمی خلفشار نے، ایک دوسرے کے بارے میں فائدہ کی فضا نے آج انہیں یہ دن دیکھنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں جماعت اسلامی کے ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی موجود ہیں، مجلس بنی لوگوں نے کتنا تم پہ اعتماد کیا، 65 بندے تمہارے اسمبلی میں پہلی بار پہنچے، اگر وہ تمہارے اعتماد والا اتحاد قائم رہتا، آگے چلتا، میں یہ سمجھتا ہوں ہم پاکستان میں اتنی طاقت میں آ جاتے کہ آئندہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو جاتے، ہم پاکستان کو ہر لحاظ سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی کے راستے پہ چلا دیتے۔ اب بھی میں کہتا ہوں سنبھلنے کا وقت ہے، ہوش کرنے کا وقت ہے۔ میں اپنے اکابرین سے بھی کئی دفعہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت قاضی فہیم احمد صاحب کے ساتھ میرا چونکہ بہت پرانا تعلق، ان کے پاس جا کر مولانا سمیع الحق صاحب سے میں نے کل ٹیلی فون پہ بڑی تفصیلی بات کی، میں نے ان کی منت سماجت بھی کی ہے۔ میں سب سے یہ کہتا ہوں اپنے اپنے حلقہ احباب میں جا کر اپنے بزرگوں کو، اپنے احباب کو، اپنے قائدین کو ہم سب مل کر مجبور کر دیں کہ پورے پاکستان کے جو غیر مند مسلمان ہیں، دین کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، ختم نبوت کے پرچم کے ساتھ جو مخلص لوگ ہیں، وہ آپ کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس اکٹھ کی برکت سے، اس اتحاد کی طاقت سے ہم پاکستان سے فتنہ و فساد کو ختم کر کے چھوڑیں گے، انتشار کی فضا ختم کر کے چھوڑیں گے، اور پورے پاکستان کے 18 کروڑ کو محبت کی لڑی میں پرو کے چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔